صلح حدیبیہ کی شرائط اور اس کے اثرات۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ایس فار یو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں کہ آخر یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کی شرائط کیا تھیں اور اسے فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ حدیبیہ مکہ سے مدینہ کے راستے میں سے ایک منزل دور ایک مقام کا نام ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کی غرض سے آنے پر قیام فرمایا تھا، تاکہ مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہوا جائے اور قریش اس کا کوئی غلط مفہوم نہ لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 مسلمان اور قربانی کے لیے 70 اونٹ اور کچھ جنگی سامان بھی تھا، تاکہ راستے میں کوئی حملہ نہ ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جا سکے۔ قریش کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مسلمان کثیر تعداد میں آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے تفتیش کے لیے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ 200 گھڑ سواروں کو بھیجا، مگر مسلمانوں نے جنگ سے گریز کیا، جس سے قریش نے اندازہ لگایا کہ مسلمان یہاں جنگ لڑنے نہیں آئے، جس پر بدیل بن ورقہ کو مسلمانوں کے مقاصد معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا، جس نے معلوم کرنے کے بعد واپس قریش کو آ کر بتایا کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ اس کے باوجود قریش کی جانب سے متعدد افراد مسلمانوں سے ان کے آنے کا مقصد پوچھنے کے لیے آتے رہے، کیونکہ قریش مسلمانوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں۔ آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات کو سلجھانے کے لیے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، مگر قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا اور افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ جیسے ہی مسلمانوں تک پھیلی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی رنج اور جوش میں قصاص عثمان کے لیے بیعت کی اور فرمایا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ مگر یہ افواہ غلط تھی، کیونکہ قریش کو مسلمانوں کے غصہ اور جوش کا جب علم ہوا تو صلح جوئی پر اتر آئے اور حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ایک ہوشیار سیاستدان سہیل بن عمرو کو صلح کی شرائط کے لیے بھیجا۔ یہاں ہم بتاتے چلیں، سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ قریش کے بڑے اہم ترین سرداروں میں سے ایک تھے۔ تو ناظرین، ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طویل بحث و مباحثہ کے بعد جو شرائط طے کی گئیں وہ یہ تھی: مسلمان اور قریش 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ معاہدہ کی مدت کے دوران کوئی فریق خفیہ یا اعلانیہ کوئی زر رساں یا عملی اقدام نہیں کرے گا۔ معاہدہ کی روح سے تمام قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ مسلمان یا قریش جس سے چاہے عہد کریں۔ اگر قریش کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاں پناہ لے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس پناہ لے تو اسے واپس نہ کریں گے۔ اس سال مسلمان بغیر حج و زیارت کے واپس چلے جائیں، اگلے سال ان کو حج کے لیے آنے کی اجازت ہوگی، مگر وہ 3 دن سے زائد مکہ میں قیام نہ کریں گے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کے حق میں نہ تھی۔ عام رائے یہی تھی کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر سورہ فتح نازل کی اور صلح کو فتح مبین قرار دیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا فتح دی، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے اور آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ اور اگر ہم صلح حدیبیہ کے تاثرات کا جائزہ لیں تو حقیقت میں فتح مبین ہی تھی، جس کا جائزہ ہم اثرات کے تحت لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ سے مسلمان تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ ہو گئے اور وہ یکسوئی سے تبلیغ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے، ورنہ قریش کے حملوں اور ریشہ دوانیوں کا ہر دم خطرہ رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی تبلیغ دور دراز علاقوں میں شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تجارتی تعلقات استوار ہو گئے، جس سے مسلمان مکہ آنے لگ گئے اور کافروں پر مدینہ کے مسلمانوں کے طرز معاشرت اور عبادات نے ان کے ذہنوں پر مثبت اثرات ڈالے، اور بہت سے لوگ مدینہ مسلمان ہونے کی نیت سے آتے، مگر ان کو صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق قریش کو واپس کرنا پڑتا۔
मगर जब मक्का से मदीना आने वाले मुसलमान सुलह हुदैबिया की शराइत की वजह से मदीना में पनाह ना ले सके तो उन्होंने मदीना की बजाय वईस नामी मकाम पर जमा होना शुरू कर दिया, जिनमें सुहेल बिन उमरू जिन्होंने सुलह हुदैबिया की शराइत रखी थी, उन्हीं के बेटे अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे और वहां से कुरैश के गुजरने वाले काफिलों पर हमला शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर कुरैश ने मुसलमानों से मुआहदा मनसूख कर दिया और इसकी मनसूखी ही फतह मक्का की सूरत में जाहिर हुई। यूं कुरान का इशारा फतह मुबीन हकीकत का रूप धार गया। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।